بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے پڑپوتے عاد بن ارم کی نسل سے ایک بڑی طاقتور قوم پیدا ہوئی جو صاحب سلطنت ہوئی ہے، جسے عاد اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ بھی بت پرستی میں لگ گئے۔ ان میں خرابی کچھ اس انداز میں ہونے لگی کہ جو بھی صالح اور نیک انسان فوت ہوتا، اس قوم نے اس کا مجسمہ تیار کر کے بطور یادگار رکھ لیتے، اس بت اور مجسمے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ بالآخر قوم سمود نے ہر روز کی تبلیغ سے تنگ آ کر معجزے کا مطالبہ کر ڈالا تاکہ ہمیں یقین ہو کہ واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیسا معجزہ تمہیں درکار ہے کہ جس سے تم پر حقیقت آشکار ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے جو کہ حاملہ ہو اور باہر آ کر بچہ پیدا کرے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو پہاڑ پھٹا اور اس سے ایک بڑی اونٹنی نمودار ہوئی جس نے باہر نکلتے ہی بچہ پیدا کیا، جیسا کہ قوم سمود کا مطالبہ تھا۔ یہ اونٹنی جب چشمے پر جا کھڑی ہوتی تو تمام پانی خشک کر جاتی تھی اور اس کے دودھ سے تمام قوم سیراب ہوتی تھی۔ دوسرے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس کی موجودگی میں چشمے کے قریب بھی نہ پھٹکتے تھے۔ بالآخر قوم نے کہا کہ اس اونٹنی نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے باری مقرر فرمائی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرو، خیال رکھنا کہ اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہاری ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ اونٹنی کی ہلاکت کے بارے میں گرچہ قرآن مجید میں صراحت موجود ہے، تاہم اس سلسلہ میں کچھ بنی اسرائیلی روایات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ عرصہ دراز تک معاہدے پر قوم عمل پیرا رہی۔ براویت ابن جریر بیان کیا جاتا ہے کہ صدوق بنت مہیہ ایک حسین و جمیل عورت تھی جس نے چچا زاد بھائی مصرع بن مہراج سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، مگر شرط یہ رکھی کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ انیزہ بنت غنیم زواب بن عمرو کی بیوی تھی جس کی 4 لڑکیاں تھیں۔ اس نے بھی قدار بن سالف کو پیشکش کی کہ جس لڑکی سے چاہے گا اس کا نکاح کر دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس اونٹنی سے نجات دلائے۔ یہ دونوں بدبخت دیگر 7 افراد کو شامل کر کے اس فعل کبھی کے لیے تیار ہو گئے۔ حسب پروگرام راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی آئی تو مصرع نے تیر مارا جو اونٹنی کی ٹانگوں میں پیوست ہو گیا۔ پھر اس ملعون قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی ٹانگوں پر حملہ کر دیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور وہ بلبلاتی ہوئی گر پڑی اور ہلاک ہو گئی۔ اور اس کے بچے نے جس وقت ماں کے بلبلانے کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار چلایا، یا رب میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک پہاڑ میں گھس گیا۔
سیدنا عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں تمام لوگوں میں سے بڑا بدبخت انسان بتاؤں؟ عرض کیا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ایک وہ سرخ رنگ نوجوان جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور دوسرا وہ آدمی جو تیرے سر پر تلوار چلائے گا۔ قرآن کریم میں ہے، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو اپنا موعودہ عذاب لے آ۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کے حالات کو ملاحظہ فرمایا تو ان سے فرمایا کہ 3 یوم اور عیش کر لو۔ عذاب کی دھمکی اور وعید سے بجائے عبرت حاصل کرنے کے سیدنا صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا کہ انہیں بھی اونٹنی کے انجام سے دوچار کر دو، اور آپس میں قسمیں کھائیں کہ رات کے وقت صالح اور اس کے اہل خانہ پر شب خون مارو، پھر اس کے خاندان سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس واقعہ کے وقت یہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی سازش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان گرا دی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ناقطع اللہ کو ہلاک کر دیا تو ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا، تاہم ان کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ چنانچہ ایام مہلت کا پہلا دن جمعرات کا تھا۔ ان کے چہرے سیدنا صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زرد پڑ گئے۔ بوقت شام کہنے لگے کہ چلو، اول دن تو گزر گیا۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام کے وقت کہنے لگے کہ چلو، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے تو کہنے لگے کہ چلو، اب تو تیسرا دن بھی گزر گیا ہے۔ بروز اتوار حنوط لگا کر عذاب کے لیے بےتابانہ انتظار کرنے لگے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی آسمان سے ایک چیخ آئی، زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا، روح جسم سے پرواز کرنے لگی، دلوں کی حرکتیں بند ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، تمام قوم تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ عذاب کی یہ تمام صورتیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں کہ جمع نہ ہو سکے، بلکہ یہ تمام صورتیں اور عذاب کی تمام شکلیں ایک ہی وقت میں واقع ہوئی۔ زلزلہ بھی آیا، چنگھاڑ اور زوردار چیخ بھی پیدا ہوئی، اور ذلت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، جس نے صفحۂ ہستی سے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایماندار لوگ حضر موت آ کر آباد ہو گئے، اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا اور یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل گلیمرس گرل نین تارا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔